آج سے 26 سال قبل پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے۔ بھارت نے 11 مئی کو 1998 کو جو 5 دھماکے کیے تھے، خطے میں طاقت کا توازن خراب ہو گیا تھا۔ کیا واقعات ہوئے، کب فیصلہ ہوا، نواز شریف کے ذہن میں کب آیا کہ ایٹمی دھماکے ہم نے کرنے ہیں؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا کیا کردار تھا کہ اس وقت کی عسکری قیادت چند وزراء کا کیا کردار تھا، کیوں ڈرے ہوئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، آج سے 26 سال قبل پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور بھارت نے 11 مئی کو 1998 کو جو 5 دھماکے کیے تھے، خطے میں طاقت کا توازن خراب ہو گیا تھا، سارا انڈیا کی فیور میں چلا گیا تھا۔ اور اس وقت کیا واقعات ہوئے، کب فیصلہ ہوا، نواز شریف کے ذہن میں کب آیا کہ ایٹمی دھماکے ہم نے کرنے ہیں؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا کیا کردار تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیا کردار تھا؟ جنرل ضیاء الحق، غلام اسحاق خان، آغا شاہی کا کیا کردار تھا؟ یہ میں بتاؤں گا۔ 28 مئی کو جب ایٹمی دھماکوں کا اعلان کیا گیا، وہ تقریب بھی میں نے اٹینڈ کی۔ چاگی کے پہاڑوں کا بھی میں نے دورہ کیا، بڑے تاریخی لمحات تھے، وہ میں سارا بتاؤں گا۔ اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس وقت کی عسکری قیادت اور چند وزراء کا کیا کردار تھا، کیوں ڈرے ہوئے تھے کہ ایٹمی دھماکے ہو گئے تو کیا ہو جائے گا، پابندیاں لگ جائیں گی۔ اس کی پوری کہانی میں بتاؤں گا۔ ناظرین، بات تھوڑی طویل ہو جائے گی شاید آج، تو میں ذرا آپ کو بتاتا چلوں کہ 11 مئی کو واجپئی صاحب نے ایٹمی دھماکے کر دیے جی، انڈیا میں 5 دھماکے کیے، اور انہوں نے للکار کے کہا کہ اب ہم کشمیر بھی لیں گے، اور طاقت کا توازن بگڑ گیا۔ پاکستان میں بڑی پریشانی لاحق ہو گئی، مسلح افواج ہوں، سیاسی قیادت ہو کہ کیا بنے گا۔ میاں محمد نواز شریف قازقستان کے دورے پہ تھے، الماتے اس کا کیپٹل ہوتا تھا، اب چینج ہو گیا۔ ایس سی او کی کانفرنس میں تھے، وہاں انہیں اطلاع دی۔ بریگیڈیئر ثبات، جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل بن کے ریٹائر ہوئے، انہوں نے وزیر اعظم کو آگاہ کیا کہ انڈیا نے، انہوں نے تقریب میں موجود تھے، پرچی پہ لکھ کے دیا کہ جی یہ خبر آئی ہے۔ تو تقریب میں جب ختم ہوئی تو میاں نواز شریف صاحب نے ہوٹل میں، اس وقت ان کے ہمراہ تھے راجہ ظفر الحق صاحب، مشاہد حسین سید اور ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر ثبات صاحب اور کچھ اور افسران کو اپنے کمرے میں بلایا، ابتدائی مشاورت ہوئی۔ تو اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ہم نے بھارت کو جواب دینا ہے ایٹمی دھماکوں کا۔ یہ جو تھیوری بیچی جاتی ہے نا، کچھ لوگ بیچتے ہیں کہ جی نواز شریف ڈرے ہوئے تھے، نواز شریف یہ تھے، نواز شریف وہ تھے، تو میں ان دوستوں کو کہتا ہوں کہ مشاہد حسین سید آج کل نواز شریف کی بعض پالیسیوں سے اختلاف کر رہے ہیں نا، کھل کے کر رہے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں اس کا۔ وہ کہتے ہیں کہ کلنٹن نے 5 مرتبہ ٹیلی فون کیے کہ 5 ارب ڈالر لے لو اور دھماکے نہ کرو، لیکن نواز شریف نے کہا نہیں، میں نے پاکستان کو محفوظ بنانا ہے، اور وہ کیا گیا۔ ایئرپورٹ پہ نواز شریف صاحب قازقستان سے آئے، میں وہاں موجود تھا، اسٹیٹمنٹ پڑھی انہوں نے۔ اسی شام انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو بلایا، بڑی گریٹ شخصیت تھے، بڑی پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے ان کا بڑا کردار ہے، ایٹمی پروگرام کو شروع کرنے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی معاونت کی انہوں نے، ان کے حکم پہ سارا کچھ کیا۔ بلا کے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو کتنا وقت چاہیے، ہم نے انڈیا کو جواب دینا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کچھ بریفنگ دی ان کو، کچھ چیزیں ابھی مینیج ہونی تھیں اس میں، تو پھر ٹائم مقرر ہوا ایک
جو ہی چاگی میں ایٹمی دھماکوں کے تجربات کی تیاری مکمل ہوئی تو وہ کر دیے گئے۔ کابینہ کے اجلاس کی رویداد ہے، بعض دفعہ سناتے ہیں، شیخ رشید صاحب ہیں بڑے، وہ کہتے ہیں جی کہ اس کا کریڈٹ مجھے اور راجہ ظفر الحق کو جاتا ہے۔ تو شیخ صاحب آپ کو کریڈٹ پتہ نہیں جاتا ہے نہیں جاتا، راجہ ظفر الحق صاحب کو تو ضرور جاتا ہے۔ راجہ صاحب نے ڈٹ کے کابینہ میں بات کی تھی، اور اس وقت کے آرمی چیف تھے جنرل جہانگیر کرامت صاحب، اس وقت کے ایئر چیف تھے پرویز مہدی قریشی، اور اس وقت کے نیول چیف فصیح بخاری صاحب۔ فصیح بخاری نے تو ڈٹ کے مخالفت کی تھی کہ ایٹمی دھماکے نہ کیا جائیں۔ جو دوسرے دو سروسز چیف تھے انہوں نے ایف اینڈ بٹس، انہوں نے کہا دیکھ لیں جی اقتصادی پابندی لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ کابینہ میں جب معاملہ آیا تو بیگم عابدہ حسین نے مخالفت کی تھی، سرتاجی صاحب نے اپنی رائے دی، گور ایوب صاحب نے کہا ایٹمی دھماکے ہونے چاہیے، ڈٹ کے ایسی۔ گور ایوب صاحب بعد میں ایک کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی، لیکن راجہ ظفر الحق صاحب کہتے ہیں گور ایوب صاحب نے غلط فہمی کی بنیاد پہ جو بھی کتاب لکھی ہے۔ میاں نواز شریف نے قازقستان میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ایٹمی دھماکے کرنے ہم نے جواب دینا ہے۔ اب وہاں سے تو نہیں بٹن انہوں نے دبا کے کر دینا تھا، آ کے تیاری ہونی تھی، پوری سسٹم اوال تھا۔ چاگی میں سارے اٹامک انرجی کمیشن نے ارینجمنٹ کرنے تھے، تو سروسز چیف نے مخالفت کی، کچھ رائے ایسی دی، اور پھر ہاں البتہ میں اس بات کا کہوں گا کہ آرمی چیف اس وقت کے جہانگیر کرامت اور ایئر چیف نے کہا کہ یہ سیاسی فیصلہ ہے جی، آپ خود کریں، ہم تو آپ کو نہیں کہتے کہ کریں، اور نہ یہ کہتے نہ کریں، یعنی درمیان میں کھڑے ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا تو کیا نہیں ہو جائے گا۔ اور پاکستان نے پھر ایٹمی دھماکے کر لیے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کریڈٹ ہمیشہ جاتا ہے کہ انہوں نے 1974 میں یہ ویژن ان کی سوچ میں آ گئی تھی کہ ایٹمی پاور ہم بنیں گے تو انڈیا سے آئندہ بچیں گے، اور انڈیا سے پھر اس کے بعد کچھ اور واقعات ہوئے، لیکن انڈیا کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ اس انداز میں یہ بات کرے۔ پھر سعودی عرب نے بڑی مدد کی، اقتصادی پابندیاں امریکہ نے لگا دیں، اور میں یہاں ایک شخصیت کا بڑا ذکر کرتا چلوں۔ ایک بریگیڈیئر سرفراز علی صاحب ہیں مرحوم، جو چاگی کی جگہ سلیکٹ کی جنرل ضیاء الحق صاحب نے ایٹمی دھماکوں کے لیے 1984 یا 85 کی بات ہے۔ تو یہ بریگیڈیئر سرفراز نے ساری رپورٹ دی، اس جگہ کی تیاری، اس کو سلیکٹ کرنے میں ان کا بڑا کردار تھا، اور بعض انہیں ہلال امتیاز کا ایوارڈ بھی دیا گیا ان کی ان خدمات پر۔ اب پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے کون کون مخالف ہے جی؟ امریکہ مخالف ہے، بھارت مخالف ہے، اسرائیل، یہ ٹرائکا ہے۔ ہمیشہ سے انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن الحمدللہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی قیادت ہو، کوئی بھی فوجی قیادت ہو، اس پہ کوئی کمپرومائز کبھی بھی نہیں کیا گیا، اور آئندہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، انہوں نے سزا بھی بھگتی، ان کے خلاف بڑی مہم بھی چلائی جاتی ہے، اور انہیں ملک دشمن ثابت کرنے کے لیے پرویز مشرف کے دور میں، اس کے بعد میں بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، اور وہ اب ایسا نہیں ہے۔ پھر ہمیں 14 اگست 1998 کو ایک مرتبہ پھر ہمیں چاگی جانے کا موقع ملا، اس میں ہمارے ساتھ موجود تھے، میں جو میاں نواز شریف صاحب تو ظاہری بات ہے، مشاہد صاحب تھے، ڈاکٹر سمر مبارک مند، ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، ڈاکٹر ایکیو خان صاحب، رائے ریاض پریس سیکرٹری تھے میاں نواز شریف صاحب کے، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے بڑے سینئر افسر ہیں۔ ایک پی ٹی وی کے کیمرہ مین تھے اورنگ زیبس، میں ان کو نہیں بھول سکتا، وہ انہوں نے وہاں کوریج کی۔ چودھری رؤف صاحب ایک فیڈرل سیکرٹری ریٹائر ہوئے ہیں،
وہ میاں نواز شریف صاحب کے اس زمانے میں اسٹاف افسر ہوتے تھے، جوائنٹ سیکرٹری کے طور پہ کام کرتے تھے، سینئر صحافی ہیں، آج کل بڑے مشہور ہیں، ویسے پہلے بھی مشہور تھے لیکن اب ٹی وی پہ زیادہ مشہور ہیں، سوشل میڈیا پہ مشہور ہیں، جناب عامر الیاس رانا صاحب، نوائے وقت سے تعلق رکھنے والے مسعود ملک مرحوم، اور آج ٹی وی سے تعلق ہے طارق چودھری صاحب، یہ ہم وہاں گئے تھے اور سارا یہ منظر ہم نے دیکھا تھا. اور مجھے وہ اٹامک انرجی کے جو چیئرمین تھے ڈاکٹر سمر احمد مبارک صاحب اور ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، انہوں نے تمام جو ہم لوگ گئے تھے دوست، انہیں چاگی کے پہاڑ کا ماڈل کا پتھر کا ایک گفٹ دیا تھا، ایک تصویر بھی ہمیں دی تھی، وہ بھی آپ کو ناظرین دکھائی جائے گی. تو یہ چند قوموں کی زندگی میں ایک واقعات ہوتے ہیں. اب کچھ نوجوان نسل کو یہ ایک پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، باہر کا بھی ہوتا ہے، لوکل بھی ہوتا ہے، اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. بھئی 8ویں دھماکے کا نواز شریف نے کیے، ورلڈ کپ اگر 92 کا جیتا تو عمران خان کی قیادت میں جیتا گیا. ایٹمی دھماکوں کی ہسٹری کو تو نہیں بدل سکتے نا، کی بنیاد بھٹو صاحب نے رکھی. تو یہ اس چیز کو اس انداز میں دیکھ لیں. کل سے ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے جی 26 سال میں پہلی مرتبہ چھٹی دے دی گئی. چلو جی دے دی گئی، کیا ہوا اس میں؟ کوئی غلط بات ہو گئی؟ چھٹی دے دی گئی ہے نا، تو اس میں کون سی ایسی غلط بات ہے؟ اس طرح کے نیشنل ڈیز پہ چھٹیاں دی جاتی ہیں، ماضی میں اگر نہیں دی گئی اب دے دی گئی ہے تو اس روایت کو آگے لے کے چلنا چاہیے، ہر حکومت کو لے کے چلنا چاہیے. تو ناظرین انشاءاللہ جلد دوبارہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.